لوگ ادھر ہوتے ہیں جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے۔ آج لوگوں کی سوچوں کا زاویہ یہ ہے کہ جدھر رش زیادہ ہوگا ہم بھی ادھر جائیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے حق کس طرف ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں رش کس طرف ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رش نہیں دیکھا، حق دیکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے وہ پہاڑ ہیں، معمولی آدمی نہیں تھے۔ فرزق شاعر کہتا ہے کہ میں نے امام حسین سے کہا تھا، میں نے کہا لوگوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں پر دل آپ کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے کے حالات نہیں دیکھے، حق اور سچ دیکھے۔ جتنی چیزیں انسان کو کمزور کر سکتی ہیں وہ ساری امام حسین پہ طاری کی گئیں، جتنی چیزیں۔ وطن چھوڑنا کتنا کو مشکل ہوتا ہے، شالا پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے تے ککھ جنہ تو پارے۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں بچو، پردیسی ہونا کوئی آسان ہے؟ جس آدمی کا کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی مکان ہو چھوڑنا پڑ جائے تو روٹا ہے، تو مجھے بتاؤ جس نے اپنا سارا بچپن مدینے میں گزارا ہو۔ آج جو ایک ہفتہ مدینے رہ کے آتے ہیں ان سے واپس نکلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن امام حسین حق کا رستہ تھا، وطن کی قربانی دی، اور معمولی وطن نہیں، مدینے جیسا وطن۔ اور جب کھڑے تھے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب میں نکل رہے تھے مدینے سے، تو کوئی شاعر کہتا ہے دور کھڑے ہو کے انہوں نے گویا کہا تھا، آقا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ امام حسین نے وطن چھوڑا، کوئی لغزش نہیں پیروں میں، کوئی نہیں۔ شہزادوں والی زندگی تھی، مسجد نبوی کے امام تھے، نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر پر تشریف رکھتے تھے، زمانہ حیا کرتا تھا، شان و شوکت تھی، پر حق کے لیے چھوڑا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اور پھر بڑا مشکل ہوتا ہے، جس شخص کے ساتھ بچے اور عورتیں ہوں وہ تو یہ کہہ کے لڑائی سے جان چھڑاتا ہے کہ میرے ساتھ فیملی ہے، نہ ہوتی تو تجھے بتاتا۔ پر امام حسین کو اولاد بھی کمزور نہیں کر سکی، عورتوں کا ساتھ ہونا کمزور نہیں کر سکا۔ پھر امام علی بھوک کتنا مشکل کام ہے۔ آج لوگ کہہ نہیں دیتے کہ میں تو اس لیے گناہ کرتا ہوں کہ رشوت اس لیے لے لیتا ہوں کہ بچے چھوٹے ہیں۔ 10 دنوں کی کم و بیش سفر، 3 دنوں کی بھوک اور پیاس، پر حق کے رستے میں امام حسین کو کوئی چیز کمزور نہیں کر سکی۔ اور پھر وہ جتنی باتیں لوگ کہہ سکتے تھے وہ ساری کہیں گئیں، ساری۔ اور آ کے عرض کرنے لگا حضور یہ کوئی معمولی دشمن نہیں، یہ وہ ظالم ہیں جو لاشوں پہ بھی گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ تو امام علی مقام فرمانے لگے جو شہادت کا جذبہ لے کے نکلے وہ پھر انجام نہیں دیکھا کرتا۔ وہ انجام، وہ جتنی چیزیں جو استقامت کے رستے میں آ سکتی ہیں وہ ساری چیزیں رستے میں آئیں، پر امام علی مقام نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگوں میں استقامت نہیں ہے۔ رات کو کچھ ہوتے ہیں، سویرے کچھ ہوتے ہیں، دوپہر کو کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ ہوتے ہیں۔ ہمارا کل انداز تکلم کچھ اور ہوتا ہے، صبح کچھ اور ہوتا ہے۔ امام علی مقام میدان میں رہے، ایک میت گھر میں ہو جائے تو کئی دنوں تک آنکھ کھلتی نہیں، ہوش رہتا نہیں۔ سب سے زیادہ مصائب امام حسین نے دیکھے، سب سے زیادہ۔ اور گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے ساری تکلیفیں آپ دیکھ چکے تھے۔ باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہوتا ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، پر امام حسین نے بیٹوں کے جنازے اٹھائے۔ حضرت علی اصغر کی لاش کو امام حسین نے اپنے دست مبارک سے دفن کیا، اور جناب علی اکبر کی میت کو جب آپ اٹھا کے لا رہے تھے تو سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ مجھے یوں کبھی لگتا تھا حسین کا قد بڑا ہے اور کبھی لگتا تھا علی اکبر کا قد بڑا ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ پھر حضرت قاسم بن حسن کو بھی وہ اٹھا کے لائے، اور جناب عباس کے وجود سے الگ ہونے والے بازو انہوں نے لا کے حضرت عباس کے وجود کے ساتھ بھی رکھے۔ انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا، لیکن جب حسین ابن علی اپنی دفعہ گھوڑے پہ سوار ہوئے تو لگتا یہ تھا کہ ان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں۔ ایک جملہ بھی یزیدی فوج کے سامنے امام حسین نے کمزور نہیں کہا، ایک جملہ بھی، ایک فکرہ بھی کچا نہیں بولا، کہیں بھی کوئی منت نہیں کی، کسی جگہ بھی ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب سامنے موت ہی موت ہے، سوائے اس کے چارہ کچھ بھی نہیں،
تو بہت ساری رخصت اور اجازت تو دین بھی دیتا ہے، پر امام حسین کسی جگہ کسی رخصت پر عمل کرتے نظر نہیں آتے، ڈٹ کے بات کی، ڈٹ کے، اور پھر جب میدان میں نکلے، اللہ اکبر، تو ابن سعد کہنے لگا کہ اگر دو دو کر کے، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ 45,000 کا لشکر سارا حسین کاٹ ڈالے گا، یک بارگی حملہ کرو گے تو بات، اتنی استقامت، اتنا۔ آج تو لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں، آج تو لوگ ٹینشن کے مریض ہیں، ہر دوسری بات میں لوگ کہتے ہیں وہ بڑا، پر کس بات سے؟ مطلب کیا آپ نے زندگی میں صرف جاب نہیں مل رہی، صرف بیماری آ گئی، صرف خرچہ نہیں گھر میں بڑا، کس بات کا ڈپریشن؟ امام حسین کی زندگی بتلاتی ہے وہ لوگ بھی کوئی دنیا میں کمال حاصل کر سکتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پہ روتے ہیں، مال بھی ہے، جوانی بھی ہے، گھر بھی ہے، مکان بھی ہے، بچے بھی ہیں، عزت بھی ہے، صرف پیسے نہیں، اور انسان ہے کہ آنکھیں نہیں کھل رہی، وہ سمجھتا ہے میں کسی کام کا ہی، فقط پیسے نہیں بس۔ او خدا کے بندو، امام علی مقام نے فرمایا سارا کچھ لٹا کے بھی جو میدان میں کھڑا رہے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے، کون جانے امام علی مقام کا معیار۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ذوق والی عبادت کرو۔ امام حسین کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ جب تم سخاوت کرو تو پھر اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرو، اور امام حسین کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ دل میں کسی کے لیے کوئی بات نہ رکھو، صلح کرنے میں پہل کرو، محبتیں کرنے میں آگے بڑھو۔ اور امام حسین کی زندگی ہمیں بتلاتی ہے کہ جب دنیا میں تم نے کچھ کرنا ہے تو پھر ڈٹنا بھی سیکھو، پھر کھڑے ہونا بھی سیکھو، یہ نہ دیکھو کہ حالات۔ امام حسین نے ایک دن بھی حکومت نہیں کی، یزید نے 4.5 سال کی، لیکن قیامت تک دلوں پہ حکومت امام حسین کی رہے گی، امام حسین کی رہے گی، اس لیے کہ ان میں استقامت تھی۔ امام حسین کے ساتھ اس وقت 72 لوگ تھے، لیکن آج کائنات کا ذرہ ذرہ امام حسین کے ساتھ ہے۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں دوستوں سے، میں کہتا ہوں کربلا کا واقعہ کوئی حادثاتی نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی 3 دن بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے؟ کسی آدمی کو صبح اس نے کھانا کھایا اور شام تک کھانا نہ ملے تو ٹانگیں کانپتی ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادت کی نیت سے روزہ رکھنے والے بھی شام کو بڑے پریشان ہو جاتے، اور مسلسل 3 دن کھانا نہ کھایا جائے اور پانی نہ پیا جائے، اور حال یہ ہے کہ وہی آدمی تلوار لے کے میدان میں نکلے اور اس کی حالت یہ ہو کہ لوگ اس کے آگے دوڑنا شروع کر دیں، ہزاروں کی فوجیں تاب نہ لا سکیں۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسان ہے؟ اس کے پیچھے پوری ایک اس کے پیچھے فلسفہ ہے۔ امام راضی کی تفسیر کبیر دیکھیے گا، امام راضی کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے، تو سیدہ نے منت مانگی کہ بچوں کو شفا ہوگی تو 3 روزے رکھوں گی، شفا ہو گئی، روزے بھی رکھ لیے۔ اور جب مولا علی شیر خدا روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا بیدار ہوئی، تو امام حسن اور حسین بھی اٹھ گئے، 7-8 سال کی عمر، اماں جی ہم نے بھی رکھنا ہے۔ صبح کھجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا گیا۔ این افطاری کے وقت مولا علی کہتے ہیں فاقے چل رہے تھے، کہیں سے میں جوں لایا تھوڑے سے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیس کر روٹیاں پکائیں۔ وہ وقت جو بڑا مشکل ہوتا ہے افطار کا، کہتے ہیں اس وقت جب کھانے کے لیے بالکل ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور امید تھی کہ ابھی سیدنا بلال اللہ اکبر کہیں گے تو روزہ کھلے گا، لیکن ابھی چند ہی منٹ رہتے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی، کہنے لگا سارے مدینے کے دروازے کھٹکھٹا آیا ہوں، قحط ہے، فاقہ ہے، اے رسول اللہ کے خاندان والو، میں یتیم ہوں، کسی نے بتایا ہے کہ اور کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے سیدہ کا دروازہ تیرے لیے ضرور کھلے گا، کیا یتیم کو روٹی ملے گی؟ تو حضرت مولا علی نے بچوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امام حسن ساری روٹیاں جا کے دروازے پہ دے آئے، کھجور اور پانی سے افطار ہو گیا۔ صبح پھر کھجور اور دودھ سے روزہ رکھا۔ امام راضی کہتے ہیں این وہ وقت جب افطار کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پہ کسی نے صدا دی، کہا رسول اللہ کے خاندان والوں میں مسکین ہوں، رات سے روٹی کھائی ہے، نہ صبح کھا سکا نہ دوپہر، کسی نے بتایا ہے کہ اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا۔ امام حسن نے پھر سارا لنگر اٹھایا،
اور پھر جا کے دے دیا۔ تیسرا دن پھر ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ جب افطار کا ٹائم آیا ہوگا نا تو یہ خود ہی سارے دروازے پہ دیکھتے ہوں گے، یہ کوئی آیا نہیں لینے والا ابھی تک۔ لگتا ہے کہ نظریں دروازے پہ تھیں۔ این افطار کے وقت 3 روٹیاں جب جاؤں کی پک کے آئی، ایک بھکاری نے صدا دی، کہنے لگا میں قیدی ہوں، آج ہی قید سے رہائی ملی ہے، پہلے دن کسی کے دروازے پہ صدا ملی ہے، دی ہے روٹی ملے گی۔ امام حسن وہ کھانا دے کے واپس لوٹے، کھجور اور پانی سے افطار ہوا، اور جیسے ہی مسجد نبوی میں تینوں باپ بیٹا نماز پڑھنے گئے تو مولا علی کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا، رسول کریم نے میری طرف دیکھ کے فرمایا علی تیرا، فاطمہ کا، حسن اور حسین کا 3 دن والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا، بڑا پسندیدہ عمل۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ نے نا ان کی تربیت پہلے ہی کر دی تھی، 3 دن بغیر افطار کے روزہ رکھنے کی، وہ ٹریننگ گھر سے ہو چکی تھی۔ اب میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رہنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا، وہ تو ان بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے جو کھانا دیر سے پکنے سے برتن توڑنے شروع کر دیتے۔ وہ بچے بلیک میل ہوتے ہیں جن کو ایک وقت ان کے پسند کا کھانا نہ ملے تو وہ گھر میں جو ہے وہ ادھم شروع کر دیتے ہیں، جن کی ماں نے عادت ڈالی ہو کہ بیٹا 3 دن بھوکے پیاسا رہنا ہوا تو رہ لینا، لیکن کسی بھی باطل کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنا، ان کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا۔ ان کی تربیت ہوئی، ان کی ٹریننگ ہوئی، پھر اللہ نے ان کی سیرت میں رنگ بھرے، ان کے کردار میں حسن آیا، وقار آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ شام سے، تو اس نے کہا میں نے امام حسین سے ملنا ہے، تعارف کیا ہے؟ جناب امیر معاویہ فرمانے لگے مسجد نبوی میں جانا جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب سے بیٹھے ہوں، اور جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں، اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں، اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے، وہی علی کے بیٹے حسین ہوں گے۔ جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ماحول کے اندر جو شخص نظر آئے، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو شخص کہتا میں مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا، شہد کے گرد مکھیوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم تھا، لیکن نظریں جھکی ہوئی، باتیں میٹھی، لہجہ گداز لفظوں میں رانائی، اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحبزادے ایک آدھ جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے کردار میں نا کچھ باتیں بڑی زیادہ تھیں، بہت زیادہ تھیں، بڑا حسن تھا۔ ایک بات تو یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال کا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کیسے لگانا ہے۔ امام حسین کا علم و فضل بتا رہا ہوں، علم و فضل، تو بات بڑی پیچیدہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ آپ بڑے صاحب علم و فضل ہیں، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو مسئلے کو حل کریں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے گی؟ جب بحث طول پکڑ گئی، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا، ایک بندہ ہے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور نبوت کا فیضان ہے، وہ یہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو کہا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا جناب امام حسین۔ تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے، کہ حضرت یہ ایک مسئلہ الجھ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے؟ فرمایا الجھنے والی بات ہی کوئی نہیں، پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آنے کا اظہار کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اب اس کا وظیفہ لگا دو۔ تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ امام حسین کے علم سے، فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امام حسین کا ذوق عبادت بڑا شاندار تھا، بڑا زبردست ذوق۔ علامہ جوزی نے لکھا ہے وکان الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فاضلا کثیر الصوم والصلاۃ والحج والصدقۃ وافعال الخیر جمیعا۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے، کثرت سے سجدے کرنے والے، کثرت سے روزے رکھنے والے، زیادہ حج کرنے والے، اور امام حسین صدقہ دینے والے اور نیکی کے کاموں میں شدت کرنے والے۔
इमाम हुसैन का जो ज़ौक़ इबादत था वो इतना शानदार था कि आप फर्द नमाज के अलावा रोजाना 100 रकत नमाज नफल अदा फरमाया करते। और इमाम हुसैन फरमाते जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन गुजर गए और हुसैन का कुरान पाक खत्म ना हुआ। 25 हज किया इमाम हुसैन ने मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पैदल जाके, 25 हज। अब तो निस्बत वाले लोगों को इबादत की जरूरत नहीं ना, इल्ला माशाल्लाह, कहते हैं निस्बत बड़ी है। भाई जिनकी निस्बत इतनी खास थी कि हुजूर ने फरमाया ये फातिमा के नहीं मेरे बेटे हैं, उनका तो हाल ये है कि फर्ज के अलावा 100 नफल 3 दिन से पहले खत्मे कुरान पाक 25 हज फरमाए। तू किस निस्बत की बात करता है? ये निस्बतें तो हैं जो इंसान को इबादत के करीब करती हैं। लोगों ने मेयार ही बदल दिया है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कातिलाने हुसैन से खिताब किया और फरमाने लगे, अल्लाह की कसम तुमने उस शख्स को शहीद किया है जो रातों को लंबे लंबे क़याम करता था, और तुमने उस शख्स को शहीद किया है जिससे मैं दिन में जब भी मिलता था तो वो रोजे से होता था। तुमने उस शख्स को शहीद किया जो कायमुल लैल था, साइमुद दहर था, उस शख्स को तुमने शहीद किया। आपको पता है कि मैदान करबला में जब 9 मुहर्रम को इब्ने साद ने इमाम हुसैन से कहा कि जंग करो, अगर यजीद की बैत नहीं करनी, तो इमाम हुसैन ने फरमाया एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत दे दो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपने वालिद गिरामी से अर्ज की कि अब्बा जी आप जिहाद से दूर जाने वाले तो हैं नहीं, आप तो जिहाद से प्यार करने वाले, और ये भी पता है मुझे कि ये जंग अब हो के रहेगी, तो एक रात की मोहलत लेने का माना क्या है? भाई कल भी लड़ना है और रात भी लड़ना है, तो अब्बा जी एक रात की मोहलत। तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, बेटा रात की मोहलत इसलिए ली है कि मैं आज रात खुल के अपने रब की इबादत कर लूं, मैं इस्तिगफार कर लूं, मैं लंबे सजदे करूं। और कहा ज़ैनुल आबिदीन तू जानता है ना कि मुझे नमाज से, तिलावत से, दुआ से और इस्तिगफार से बड़ा प्यार है। नमाज से मुझे प्यार है, दुआ से मुझे प्यार है, इस्तिगफार से मुझे प्यार है। फरमाया बेटा मैंने इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं एक रात और दुनिया में रहूं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते इमाम अली मकाम ने सजदे पहले भी बड़े किए, पर 9-10 की दरमियानी रात जो उनके सजदे थे वो मैंने कभी नहीं देखे। फरमाते हैं तयम्मुम के साथ वो रात की जो इबादतों का रंग था वो मैंने कभी नहीं देखा। इमाम अली मकाम का इबादत का ज़ौक़ था, शौक था, लज्जत थी। आप यकीन करें ऐसे ऐसे अजीब बहाने हम लोगों कहते मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, तो मैं कहता हूं तेरा गपशप में किस तरह लगता है, तेरा मोबाइल पे कैसे लगता है भाई? ये तो भाई ज़ौक़ की बात है। इमाम हुसैन कहते हैं मुझे कुरान पाक से प्यार है, मुझे तिलावत से प्यार है, मुझे दुआ से प्यार है, मुझे इस्तिगफार से प्यार। भाई जिसको जिस चीज से प्यार होगा दिल लग जाएगा। हमने कभी प्यार किया ही नहीं इससे, जिन चीजों से प्यार है वहां दिल लग जाता है। ये एक बहाना है, वरना कसरत से इबादत करना, ज़ौक़ पैदा करना, ये तो अहलुल्लाह का तरीका है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, रब के बंदों की अलामत यह है कि वो रातें सजदे और क़याम में गुजार देते हैं। तो इमाम हुसैन की सीरत का कमाल है कि ज़ौक़ इबादत रखते थे। दूसरी बात जो इमाम अली मकाम की सीरत में बड़ी शानदार है वो ये है कि सखी बड़े थे। एक कौल सुनाना है आपको इमाम हुसैन का, और ख्वाहिश मेरी ये है कि मेरे हाज़रीन और नाज़रीन इस कौल को रट्टा लगा के याद करें, इस कौल को इंशाअल्लाह। ये कौल जो इमाम हुसैन का है ना जी, ये जिस दिन मुझे मिला था ना तो मैंने भी रट्टा लगा के याद किया था, और मेरे पास जितनी डायरियां हैं शायद मैंने सब में लिखा है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे अल्लाह की रिजा के लिए किसी शख्स की एक हाजत पूरी कर देना 1 महीना मस्जिद में एतिकाफ करने से ज्यादा दर्जा रखता है। एक बंदे की एक हाजत पूरी कर देना 1 महीना पूरा मस्जिद में एतिकाफ करने से ज्यादा दर्जा रखता है। खुदा के बंदे तो हैं हजारों और बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। किसी बंदे की एक हाजत पूरी करना 1 महीना इतिकाफ में बैठने से
زیادہ افضل ہے. اسی لیے تو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو رب کے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جا, رب تیری حاجتیں پوری فرما دے گا. امام علی مقام فرماتے تھے ایک حاجت کسی کی پوری کرو. حضرت جناب سیدہ زینب بنت ابی رافع کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ایک دن اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے, جب حضور کی طبیعت مبارک بظاہر علیل تھی جس میں حضور کا وصال ہوا, دونوں شہزادے لے کے سیدہ فاطمہ نبی کریم کی بارگاہ میں گئی. کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بچوں کو کچھ دیجئے. سیدہ پاک تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے, اس کندھے سے امام حسن کو لگایا اور اس سے امام حسین کو لگایا اور فرمایا فاطمہ کہ جو میرا حسن ہے نا اس کو میں اپنی ہیبت اور سرداری دیتا ہوں, اور فرمایا یہ جو میرا حسین ہے نا حسین کو میں اپنی جرت اور سخاوت دیتا ہوں. میرا حسین جرت مند ہوگا اور سخی ہوگا. داتا گانج بخش علی حجویری امام الاولیاء سید الاصفیاء داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ہیں ایک دن نا امام حسین کے پاس ایک شخص آیا بڑی دور سے کچھ مانگنے کا, حضور کچھ دیجئے. وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ظرف یہ تھا کہ 4-5 دینار ملیں گے. تو امام حسین فرمانے لگے تھوڑی دیر بیٹھ جا, رزق آ رہا ہے. تو امام حسین کو حکومت وقت کی طرف سے نا 5 تھیلیاں ملی جس میں ایک تھیلی میں 500 اشرفیاں تھیں. 5 تھیلیاں آئیں لیکن اس کو آنے میں نا ذرا دیر ہو گئی. وہ 5 تھیلیاں جب آئی نا تو امام حسین اس کی طرف 5 تھیلیاں بڑھا کے نا, ذرا دیکھنا میری طرف غور سے, 5 تھیلیاں بڑھا کے نا تو فرمانے لگے میاں جتنا تجھے انتظار کرایا نا اتنی ہم تیری حاجت پوری نہیں کر سکے. تو یہ نہ محسوس کرنا کہ حسین کے دروازے پہ بیٹھا بھی رہا ہوں تو ملا کیا ہے. یہ نہ محسوس کرنا. وہ شخص کہتا ہے جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی اور پھر میری نظر امام حسین پہ پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی اگر حسین ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کتنے سخی ہو. اگر یہ معیار ان کا ہے, ان کا یہ معیار ہے, اور خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. خود کہنے لگے جتنا انتظار کرایا ہے اتنی تیری مدد کر سکے. یہ سخاوت کا معیار تھا, یہ طریقہ تھا. ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر نا 5000 دینار آئے. مسجد میں تھے, آپ کو 5000 دینار ملے تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے 5000 اللہ کے رستے میں خیرات کر دی. فرماتے میں نے کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی. مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی. تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے, یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے. جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے, یہ باہر خرچ ہوا ہے, یہ گھر کے لیے ہی ہے. اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے. امام حسین کے مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت کی عرض کی. دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم کے, بڑے پیارے. حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریٹھ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دستے مبارک سے صاف کر دیتے تھے. اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا, ان کے غلام کے بیٹے تھے حضرت زید بن عامر, اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا. بڑے پیارے تھے. لیکن جب ان کا آخری وقت آیا نا تو 60,000 دینار کا قرضہ تھا. رشتہ داروں سے کہا, دوستوں سے کہا, یاروں سے کہا, اور قرض ادا نہیں ہو رہا تھا. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں بڑا پریشان تھا. جب حد ہو گئی نا تو حضرت اسامہ بن زید فرمانے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو, ان سے کہو میں نا غلام ہوں آپ کے نانا کا, مقروض دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا. امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے. لاجپال اس پیر کو نہیں کہتے جو تگڑا نذرانہ لے کے تو ماتھا چوم لے. لاجپال تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ سر پہ موجود ہو. حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے تو جناب اسامہ بن زید رو پڑے. کہنے لگے حضور میں نے نا غلامی کی ہے آپ کے نانا کی, اور اس غلامی پہ ناز ہے. اب 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر پہ بوجھ رہے گا. امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ. امام حسین خود گئے.
चादर ओढ़ के तो उसकी ओट में, बुक्कल में 60,000 दिनार छुपा के लाए और जनाब उसामा बिन जैद के सामने रख के कहने लगे, उसामा यार पैसे रात को ही आए थे, मैं सोच रहा था मुझे तो जरूरत नहीं, अल्लाह ने किसका नसीब मेरे घर में भेज दिया, मुझे तो हाजत ही नहीं थी, अब पता चला पैसे तेरे थे। अल्लाह ने हुसैन की ड्यूटी लगाई है कि जा जाके दे आ। हजरत उसामा बिन जैद रो पड़े, फरमाने लगे अल्लाह आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए। ये मेयार था। और फिर तीसरी बात ये कि दिल के बड़े साफ थे, दिल बदस्तावर के हज अकबर